کام تو جلانا ہے، آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا من کان فی قلبہ معرفت اللہ لا تحرکہ النار، میں جس کے دل میں رب کی معرفت ہوتی ہے آگ اس کو نہیں جلایا کرتی، آگ اس کو جلایا نہیں، جس کے دل میں رب کی معرفت کا نور ہو، اس کی محبت کا نور ہو، اس کو آگ نہیں جلاتی۔ من کان فی قلبہ معرفت اللہ۔ مختصر یہ نمرود کی بیٹی بھی اسی مقام پر ایمان لائی، اس کا الگ واقعہ ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے ہم تفصیلات کی طرف جائیں۔ پھر اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام آپ بھی ایمان لائے، اور حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان لائے، اور آپ سے پھر بعد میں نکاح بھی آپ نے فرمایا۔ تو یہ احباب ایمان لائے، اور نمرود کی بیٹی بھی جو ہے وہ رغفہ یہ بھی ایمان لے آئی، اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹا جس کی شادی اسی نمرود کی بیٹی رغفہ کے ساتھ ہوئی، اور پھر آپ کے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نمرود کی بیٹی رغفہ اس کے بطن سے بطنن بعد بطنن نسلن در نسلن 20 فرزند ایسے پیدا کیے جو مسند نبوت پر فائز۔ اس کے بعد پھر ہجرت کا واقعہ آیا، آپ نے پھر ہجرت فرمائی شام کی طرف، پھر مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ مصر کا جو بادشاہ تھا، اب میں یہاں شارٹ کر رہا ہوں، تفصیلات یہاں پر بہت ساری ہیں۔ جب مصر کی طرف ہجرت فرمائی تو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم فاسق و فاجر تھا، اور اس نے وہ بدکار قسم کا تھا، فاسق و فاجر تھا، ظالم تھا۔ تو شہر کے جتنے راستے تھے سارے راستوں پر اس نے اپنے چوکیدار کھڑے کیے ہوئے تھے، وہ کوئی بھی شخص آتا اس کے ساتھ کوئی خاتون ہوتی تو اس نے حکم دے رکھا تو اس خاتون کو پہلے میرے پاس لایا تھا، اگر اس کو پسند آ جاتی تو اپنے پاس رکھ لیتا۔ یہ اس کا ایک فاسقانہ فاجرانہ ماحول تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب ادھر پہنچے تو لوگوں نے خبر دی بادشاہ کو، ظالم فاسق و فاجر بادشاہ کو خبر دی کہ اس طرح ایک شخص آیا ہے، اس کے ساتھ ایک خاتون ہے اور حسین و جمیل خاتون ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا اس کو لاؤ، لایا گیا تو اس نے بدنیتی کرتے ہوئے حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے وہ کمرے میں لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کرم فرمایا کہ اس کمرے کی جو دیوار تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے شیشے کی مانند کرتی تاکہ تمام احوال کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اور تو اس بات مختصر بیان کر رہا ہوں، یہاں باتیں اور بہت ساری ہیں۔ تو اس نے بدنیتی سے جب ہاتھ بڑھایا تو فوراً ہاتھ خشک ہو گیا، ہاتھ خشک ہو گیا، طالب دعا ہوا، طالب حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوبارہ شیطان نے بہکایا، پھر ہاتھ دراز کیا، پھر جب ہاتھ بڑھانے لگا پھر ہاتھ خشک ہو گیا، پھر وہ طالب دعا، پھر ہاتھ درست ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ اس نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور پھر ہاتھ بڑھانے لگا تو پھر ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اس دفعہ میرے لیے تو دعا کر دے، دوبارہ نہیں ایسا ہو، دوبارہ ایسا۔ آپ نے دعا کی کہ مولا اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست کر، اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ وہ بڑا متاثر ہوا، اس نے اپنی ایک نیک باندی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گفٹ میں تحفے میں دے دیا حضرت سائرہ کو، اور آپ کو جانے دیا۔ اس طرح پھر آپ کا یہ اگلا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس اولاد نہیں تھی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے جو ہے ہمیں اولاد سے نواز۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح والا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ایک نیچرلی فطرتی چیز ہے، جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بچہ ہوتا، حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتی تو ان کو رشک آتا، ان کو رشک آتا اور دیکھا نہ جاتا، پریشان ہو جاتی، گھبرا جاتی۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا، آپ اپنی اس بیوی کو اور بیٹے کو جو ہے یہاں سے دور کسی بیابان جگہ میں چھوڑا۔ یہ اصل میں سبب تھا، اس میں حکمت تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یہ ایک سبب بنانا تھا، سبب پیدا کرنا تھا تعمیر کعبہ کا، ٹھیک ہے،
اور مکہ المکرمہ جہاں اس آبادی کو آباد کرنا مقصود تھا، اس وادی کو آباد کرنا مقصود تھا، یہ ایک سبب بنانا مقصود تھا۔ اور یہاں یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی تو یہ ایک دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، دعا مانگی تھی ربی حبلی من الصالحین، جس آیت کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا، آپ نے دعا مانگی ربی حبلی من الصالحین کہ مولا مجھے صالح بیٹا عطا فرما، مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اور یہاں ایک نقطہ یہ بھی عرض کر دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے تو بہت ساری دعائیں مانگی، قرآن پاک میں ان دعاؤں کا ذکر بھی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ بھی دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع یہ بھی اللہ کے پیارے خلیل کی ہی مانگی ہوئی دعا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد یہ ساری اللہ کے پیارے خلیل کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں جتنی دعائیں نقل کی گئی ہیں ان دعاؤں میں 2 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی، جن کی مثال پوری کائنات، ایک ربی حبلی من الصالحین دعا ہے اور ایک ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم والی دعا ہے۔ یہ 2 دعائیں ایسی ہیں جن کی مثال تاریخ کائنات میں نہیں ملتی۔ یہ بے مثال دعائیں کیسے ہیں؟ یہ بے مثال دعائیں، اور پھر رب نے دونوں دعائیں قبول فرمائی، رب نے دونوں دعاؤں کا ذکر بھی قرآن میں کیا اور ان دونوں دعاؤں کی قبولیت کا ذکر بھی قرآن میں کیا، ان دونوں دعاؤں کی قبولیت کا ذکر بھی، دعاؤں کا ذکر بھی قرآن میں کیا اور قبولیت دعا کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ رب نے فرمایا پیارے خلیل تیری ساری دعائیں قبول ہیں، تیری ساری قبول ہیں، یہ جو تو نے 2 دعائیں مانگی ہیں یہ بھی قبول ہیں، لیکن اس میں ہم تھوڑی سی امینڈمنٹ کریں گے، تھوڑی سی ترمیم کریں گے۔ ایک دعا ربی حبلی من الصالحین، اے پیارے خلیل تو نے صالح بیٹا مانگا ہے، تو نے صالح بیٹا مانگا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تیری اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور تجھے بیٹا عطا کرتے ہیں، لیکن تو نے صالح بیٹا مانگا ہے، ہم تمہیں وہ بیٹا عطا کریں گے جو صالح بھی ہوگا اور صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہوگا، حلم والا ہوگا، حوصلے والا ہوگا۔ حلیم ہوگا تو چھری کے نیچے بھی لیٹ کر کہہ دے گا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، آیا کہ اے ہمارے رب تو میری قوم میں، میری امت میں، میری ذریت میں ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے، اور تزکیہ نفس، ایسا رسول بھیج جو بے مثال رسول ہو، جو بے مثال رسول ہو، جس کے یہ اوصاف ہوں، جس کی یہ شانیں ہوں۔ خود آقا علیہ السلام حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، انا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، تو یہ دعا بھی رب نے قبول فرمائی۔ تو اس میں بھی فرق کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی مولا ایسا رسول عطا فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے۔ رب فرمایا ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول ہے، لیکن ترمیم کیا کی، فرق کیا کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ترمیم یہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، تزکیہ نفس کا ذکر اینڈ پہ کیا کہ وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے، تو رب نے تزکیہ نفس کو مقدم کر دیا کہ اے پیارے خلیل تمہیں ایسا رسول عطا کروں گا کہ جو تزکیہ نفس، پہلے تزکیہ نفس کرے گا پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اس سے پتہ کیا دی، سبق کیا ملا، نقطہ ہمیں کیا حاصل ہوا کہ پاک کرنا قرآن کا کام نہیں، پاک کرنا صاحب قرآن کا کام ہے، پاک کرنا قرآن کا کام نہیں صاحب قرآن کا کام ہے۔ آپ کہیں یہ کیسے؟ آئیے قرآن خود کہتا ہے، قرآن خود کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، نہ پاک مجھے چھوئے نہ مجھے پاک چھوئے، پہلے پاک ہو جاؤ پھر مجھے چھونا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہی چھوئے جو پاک ہے۔ پاک کیسے ہوں گے؟ قرآن نے خود ہی کہا پاک نگاہ مصطفیٰ سے ہوگی، سبحان اللہ، وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب تم پر جب نگاہ کرم ڈال دے گا پھر میرا فیض تمہیں ملے گا۔ یعنی قرآن کا فیض، قرآن کی رحمت برکت اسے ملتی ہے جس پر نگاہ کرم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جسے نگاہ مصطفیٰ کا فیض مل جائے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں ایسی مانگی،
ایک مکے والا مانگا، ایک مدینے والا مانگا، ایک کوثر والا مانگا، ایک زمزم والا مانگا، ہاں جی، ایک کوثر والا مانگا، ایک زمزم والا مانگا. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک محمد عربی مانگا اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. یہ دو دعائیں تھی. وقت ہوا چاہتا ہے لہذا یہیں پر اپنی گفتگو کو میں مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز. اس سے آگے کچھ معاملات ہیں جن کا تعلق حج کے ارکان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہم اپنے موضوع کی اس طرح ترتیب دیں گے جس میں ہم ارکان حج اور مناسک حج کا بھی ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ اس سے آگے جو معاملات ہوئے ان کا بھی ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی کا فیض عطا فرمائے. آخر دعوانا